السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ حجرہ شاہ مقیم کی ایک نامور شخصیت موجود ہیں۔ آپ صحافت، سیاست اور سماجی حوالوں سے اپنی پہچان آپ ہیں۔ ہمارے ساتھ شاہ مقیم پریس کلب حجرہ شاہ مقیم کے پریزیڈنٹ موجود ہیں، محترم عرفان نوید غوری صاحب۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے، یقیناً ان کی جو گفتگو ہے ہمارے ناظرین کو پسند آئے گی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ عرفان صاحب، ہر بار کی طرح اس بار بھی مل کے آپ سے بے حد خوشی ہوئی۔ آپ کا اخلاق یقیناً قابل تعریف ہے، اور خاص طور پہ یہ آپ کا پریس کلب کا ماحول دیکھ کے دل بہت خوش ہوا، بہت خوبصورت ہے۔ یہ کس طرح اتنی کاوش آپ نے کی، کیسے اس کو آپ نے ترتیب دیا اور یہ ماحول بنایا؟ سب سے پہلے تو شجاع بھائی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہر بار محبت سے ہمیں نوازتے ہیں۔ تو رہی بات پریس کلب کی، تو یہ خوبصورتی اصل میں انسان خوبصورتی اس وجہ سے کرتا ہے جب ماحول خوبصورت ملے۔ دوستوں کا ایک گلدستہ ہے الحمدللہ۔ یہاں پر ہم سب دوست بھائیوں کی طرح ہیں، پریس کلب ایک بھائیوں کی مانند ہے۔ ہم ہر دوست کے ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو یہ ماحول پھر مجھے ویسی ماحول کو خوبصورت رکھنا، اور میری ایک عادت ہے کہ اچھا ہر چیز کی ترتیب ہو اور خوبصورت ہر چیز لگے، لوگ آئیں تو وہ ہمارے ایک آفس کو اس طرح میں نے اپنے گھر کا ماحول دیا ہے۔ یقین کریں، جس طرح میں گھر کی اپنی حفاظت کرتا ہوں ایک ایک چیز کی، اسی طرح میں پریس کلب کی ہر ایک چیز کی حفاظت کرتا ہوں۔ عرفان صاحب، آپ سیاست کے میدان میں بھی اترے، آپ بحیثیت کونسلر کامیاب ٹھہرے، پہلی دفعہ آپ نے انتخاب لڑا اور کامیاب ہوئے۔ سماجی حوالوں سے بھی آپ کو ہم آگے آگے دیکھتے ہیں، صحافت کے میدان میں بھی آپ ایک درخشندہ ستارے کے مانند ہیں حجرہ شاہ مقیم میں۔ اگر آپ میں سے تینوں جو شعبے ہیں، ان میں سے کسی کو چوز کرنا پڑے، باقی دو چھوڑنے پڑے، تو آپ کس شعبے کو چوز کریں گے؟ شجاع بھائی، سب سے پہلے تو مجھے سب سے جو میرا آئیڈیل شعبہ کہہ لیں وہ صحافت ہے، جہاں سے آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور دوستوں کی دعاؤں سے، میری خود کی محنت سے، میری فیملی کی دعاؤں سے۔ تو میں سب سے زیادہ اس صحافت کے شعبے کو ترجیح دوں گا، کیونکہ ظاہر ایک حادثاتی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک آزمائش کے لیے، ایک کونسلرشپ کے لیے مجھے چوز کیا، مجھے میری فیملی نے، میرے حلقے کے لوگوں نے، تو اس میں مجھے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ 2015 میں بلدیاتی الیکشن جیتا۔ مشکلات کے بعد یہ آسانی ہے، تو بلدیاتی الیکشن جیتنے کے بعد ظاہر مشکلات کا بھی سامنا ہوا، لیکن یہ ایک بات آ گئی کہ میں نے اپنے آپ کو ایک عوام کے اندر پیش کیا تو لوگوں نے مجھے پسند کیا۔ یہ مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے، میں لوگوں کا مقروض ہوں، اس وارڈ کے لوگوں کا، ان تمام فیملیز کا جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا ووٹ ڈال کر۔ عرفان صاحب، درست صحافت کرنا ایک مشکل کام ہے۔ یقیناً جب آپ سچ لکھتے ہیں یا سچ بولتے ہیں تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، تو پھر آپ کس طرح فیس کرتے ہیں؟ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو صحافت کے میدان میں؟ مجھے تقریباً 20 سال سے زیادہ ہو گیا۔ تو الحمدللہ میں حجرہ کے موسٹ سینئر دوستوں میں، جنہوں کا شمار حاجی ایوب علی فریدی صاحب ہے سب سے سینئر، تو انہوں کے بعد اگر 2-4 چہرے آتے ہیں تو الحمدللہ انہوں میں میرا بھی نام آتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے ایک صحافت کو ایک بڑی دلیرانہ صحافت کی ہے۔ ہم یقین کریں، صحافت اتنا آسان کھیل نہیں ہے۔ صحافت سب سے مشکل، یقین کریں، ایک کہہ لیں ہابی کہہ لیں، ایک آپ اپنا شوق کہہ لیں، ایک دوسرے نمبر پہ یہ صحافت ایک جہاد ہے۔ تو آپ ظاہر ہے کسی کو کہیں گے کہ کسی کے منہ پر کہیں گے کہ آپ برے ہیں، تو وہ آپ برا تو بنائے گا۔ تو اس میں انتقامی کارروائیوں کا، اور ہمارا علاقہ خاص طور پر بڑا مخصوص سا اور بڑا گھٹا سا لوگوں کی ذہنیت، انتہائی انتقامی ذہنیت ہے۔ تو مجھ پر کم از کم 302 کی FIR مجھ پر درج کروا دی گئی۔ تو الحمدللہ دونوں میں سرخرو ہوا، متعدد مقدمات کا بھی میں نے سامنا کیا، لیکن الحمدللہ سچ ہی ہوتا ہے، اور ہر معاملے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ پچھلے دنوں آپ نے انہی مشکلات کو فیس کرنے کے لیے جتنے پریس کلبز ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور آپ ان کے صدر منتخب ہوئے۔ کیا وہ اتحاد برقرار ہے؟ اگر برقرار ہے تو اس سے آپ نے کیا فوائد حاصل کیے؟ ہاں شجاع بھائی، یہ سب سے امپورٹنٹ اور بڑی خاص بات آپ نے کہہ دی کہ حجرہ شاہ مقیم میں ایک صحافیوں کا ایک دفعہ انقلاب آ گیا۔ تقریباً 10 سے زائد پریس کلبز ہیں تو حجرہ شاہ مقیم میں، تو وہاں پر ہم ایک دوسرے کی سوشل میڈیا پر پگڑیاں اچھالتے تھے۔ ہمیں ادارے، جو سرکاری اداروں میں جو ڈکٹیٹر بیٹھے ہوئے ہیں، سرکاری اداروں میں جو کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کرپٹ مافیا بیٹھے ہوئے ہیں،
وہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف یوز کرتے ہیں، ہمیں استعمال کرتے ہیں. تو میں نے اور مجھے یاد ہے چودھری سجاد صاحب ہمارے انتہائی موسٹ سینئر دوست ہیں، بڑے بھائی ہیں، بڑے پیارے. شیخ اظہر صاحب وہ بھی بڑے ذمہ دار ہیں. انہوں نے کہا کہ یار اس حجرہ میں ہمارا ایک بڑا صحافیوں کا برا تاثر جا رہا ہے، تو اس کے لیے کیا جائے. تو ہم نے کہا کہ یار آپ اس طرح کریں، ہم سب اکٹھے بیٹھتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو انشاءاللہ لائے عمل بنائے گا. تو پھر ہم نے وہ آل پریس کلب یونٹی کا قیام اب 2023 میں تقریباً دوسرا سال جا رہا ہے. الحمدللہ 7 سے 8 پریس کلب تاحال میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. میں انہوں کا مشکور ہوں، ان پریس کلبز کے دوستوں کا، صدور صاحبان کا، کہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور الحمدللہ اتحاد قائم ہے. حجرہ شاہ مقیم میں یوں درجنوں صحافی موجود ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کس صحافی کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں تو آپ کس کا نام لینا پسند کریں گے؟ حجرہ شاہ مقیم میں اگر شرافت کے لحاظ سے اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ حاجی ایوب علی فریدی صاحب ہیں. انہوں نے اپنے دور میں انتہائی پازیٹیو اور بڑی حوصلے والی اور حقیقت پر مبنی صحافت کو فروغ دیا. اچھا سر، یہ بھی فرمائیے کہ حجرہ شاہ مقیم میں عطائی ڈاکٹر بہت سے موجود ہیں. ڈسٹرکٹ اکاڑا میں بھی اگر نظر ڈالی جائے تو بہت سے تلاش کرنے سے مل جاتے ہیں. یوں بالکل عطائی جو صحافی ہیں ان کی بھی کثیر تعداد ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. تو آپ اگر ان دونوں کا موازنہ کریں تو ان کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے؟ ہاں، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اصل میں میسیج دوں گا اپنے اداروں کو، جو ہمارے اخبار کے مالکان ہیں، جو پرنٹ میڈیا کے مالکان ہیں، اور جو یوٹیوب چینلز کے بھی مالکان ہیں، جنہوں نے یوٹیوب چینلز بنا رکھے ہیں. وہ سلیکٹ کرتے وقت وہ اس کا بزنس دیکھیں، اس کی کوالیفیکیشن دیکھیں، اس کا کردار دیکھیں. خالی پیسے کو ترجیح نہ دیں. یہ اخبار مالکان جو نا، یہ انہوں کی اصلاح ہونی چاہیے. جب وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں سے لاکھوں روپے بزنس لیتے ہیں اور پھر ظاہر پیسے کو ترجیح دیتے ہیں اور جس مرضی کو چاہے نمائندہ بنا دیتے ہیں، یہ اس بات کی یقین کرو، ایک ہمیں پورے پاکستان کی صحافتی کمیونٹی کو اکٹھا ہونا چاہیے. ایک اخبار مالکان سے ہمیں بات کرنی چاہیے اور ڈٹ کر بات کرنی چاہیے کہ یار اس طرح جتنی آپ لوگوں نے 5-10 ہزار میں صحافتی کارڈ اتنے عام کر دیے ہیں، اس میں کسی بھی صحافی کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے. اس میں حالات صحافتی خراب ہوئے ہیں، سدھار کی طرف نہیں گئے. تو یہ میں اخبار مالکان کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خدارہ، ابھی بھی کافی نیوز چینل، کچھ اچھے چینل ہیں، اچھے اخبار ہیں، لیکن ہیں 2 سے 4 جو ابھی بھی یقین کریں نمائندہ دیکھ کر اچھی طرح جن کا اپنا ایک معیار ہے. معیار. عرفان صاحب، صحافی بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں. سیاست سے دور رہنا صحافیوں کے لیے بے حد مشکل ہے. تو آیا صحافیوں کو سیاست میں انوالو ہونا چاہیے یا سیاست سے دور رہنا چاہیے؟ یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ کسی سیاسی پارٹی کو جوائن کرنا چاہیے یا نیوٹرل رہ کے صحافت کرنی چاہیے؟ ہاں بالکل، صحافی کے لیے تو سب پارٹیاں برابر ہیں. صحافی کو مخصوص پارٹی نہیں جوائن کرنی چاہیے. صحافی تو وہی ہے جو سچ دیکھے اور وہ اپنے اگلے دن وہ اپنے اخبار میں شائع کر دے. اپنی خود کی صحافی خود ایک تحقیق ہے، صحافی ایک خود تصدیق کرتا ہے، صحافی خود ایک اپنے معاشرے کا کہتے ہیں کہ آئینہ ہے. تو پارٹی جو اچھا کرے اسے اچھا لکھیں، جو برا کرے اسے خوب تنقیدہ نشانہ بنائیں. حجرہ شاہ مقیم ایک کافی بڑا شہر ہے اور بحیثیت صحافی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس شہر کے جو مین مسائل ہیں، ہم چاہیں گے کہ ان کی نشاندہی کیجئے. چند ایک جو ٹاپ کے مین مسائل ہیں آپ کی نظر میں بحیثیت صحافی حجرہ شاہ مقیم کے کون سے مین مسائل ہیں؟ عارضی تجاوزات. یہ ہمارے دکانداران کو سوچنا چاہیے کہ جنہوں نے اپنا سامان 10 فٹ کم از کم اپنی شاپ سے 2-3 فٹ سے زیادہ 10-8 فٹ پہ وہ لے آئیں، تو وہ اس سامان رکھنے کی وجہ سے وہ ترتیب خراب ہوتی ہے، تجاوزات آٹومیٹک بن جاتی ہے. اور دوسرا، کل میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری کل CO چیف آفیسر حجرہ سے اس معاملے میں میٹنگ بھی 11 بجے. اچھا. انجمن تاجران چوک حجرہ اور ہمارے حجرہ کے یہ جو شام کی پریس کلب کے آل پریس کلبز کے جو صحافی حضرات ہیں وہ، تو ہم انشاءاللہ 11 بجے ہمارا صرف ایجنڈا یہی ہے کہ ہمیں تجاوزات یہ سرکل روڈوں پر ختم کروانی ہے. صحیح. تو ظاہر عرصہ دراز سے ایک سسٹم سارا ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا. تجاوزات ختم ہونی چاہیے. ہمارے دکانداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ رزق کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے. تو جہاں آپ پیچھے تھوڑا سا
کھو جائیں گے تو اللہ نے وہاں بھی رزق دینا ہے. اگر آپ 5-7 فٹ آگے اپنے آپ کہہ دیں بھی ہمارا سامان زیادہ بک جائے گا, وہ ایک غلط نیگیٹو سوچ ہے. صحیح. تو وہ میں نہیں مانتا. جس اللہ نے آپ کو رزق دینا ہے پیچھے بھی دینا ہے. اور سب سے جو بڑی بات ہے ٹریفک جام ہونے کی, وہ یہی ہے کہ ہمیں جو یہاں پر ٹریفک پولیس اہلکار بہت بڑا, اب تو شہر بن چکا ہے حجرہ, اب یہ ٹاؤن ختم ہو چکا ہے. یہاں پر میں ڈی پی او کاڑا سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں ہمیں ٹریفک اہلکار دیے جائیں. عرفان صاحب, ڈسٹرکٹ یونین آف جرنلسٹ اور ریجنل یونین آف جرنلسٹ, ان کے بھی کوئی فوائد ہوتے ہیں مقامی سطح پہ یا علاقائی صحافت میں؟ کوئی فوائد ہیں ان کے؟ شجاع بھائی, جو ہماری ڈسٹرکٹ یونین آف جرنلسٹ بھی ہماری ایک صحافتی تنظیم ہے ڈسٹرکٹ میں, اور ریجنل یونین آف جرنلسٹ ڈسٹرکٹ کے بعد الحمدللہ اب پورے پاکستان کی صحافتی تنظیم ہے. اچھا. ریجنل یونین آف جرنلسٹ جس کو ہم RUJ کہتے ہیں, وہ ہمارے علاقائی صحافیوں کی سب سے بڑی اور مرکزی تنظیم ہے. یہ بڑے بڑے صحافی, میں انہیں بھی چیلنج کرتا ہوں, یہ بڑے بڑے شہروں میں فوائد حاصل کرتے ہیں, ہمارے فنڈز خود کھا جاتے ہیں. تو یقین کریں الحمدللہ ریجنل یونین آف جرنلسٹ واحد صحافتی تنظیم ہے جس کے پاس گیدرنگ بھی سب سے زیادہ ہے پورے پاکستان میں, اور الحمدللہ کہہ لیں صحافیوں کے علاج معالجے کا بھی سسٹم, صحافیوں کی جو بچی ہیں انہوں کی شادیوں کا بھی اہتمام, اور اس میں بہت زیادہ الحمدللہ ہم ورک کر رہے ہیں. یہ تو ریجنل سطح پہ ہو گیا. مقامی سطح پہ آپ کا جو شاہ مقیم پریس کلب ہے, اس کے ممبران کی تعداد کتنی ہے یہ, اور اس کی سطح پہ بھی آپ کوئی ایسے اقدام لے رہے ہیں جس سے آپ کے صحافیوں کو فائدہ ہو یا آپ کے جو ممبران ہیں ان کو بینیفٹس ملیں؟ ہاں شجاع بھائی, یہ ہمارے پاس 30 کے قریب ممبر ہیں شاہ مقیم پریس کلب رجسٹرڈ. یہ پہلا پریس کلب ہے جو الحمدللہ 2003 میں رجسٹرڈ ہوا, اور ہم تو الحمدللہ اس کو اپنا مرکزی پریس کلب کہتے ہیں. سب سے بڑا نیوز چینل گروپ ہے ہمارا, سب سے بڑا پرنٹ میڈیا گروپ ہے ہمارا, اور ساری ٹیم الحمدللہ پازیٹیو ہے. مجھے ساری ٹیم پر فخر ہے کہ میری ساری ٹیم الحمدللہ پازیٹیو مائنڈ ہے, مثبت صحافت کرتے ہیں, اور شہر میں الحمدللہ کسی کو غلط تنگ نہیں کرتے. تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے, ہماری صحافتی ٹیم بہت اچھی ہے الحمدللہ شاہ مقیم پریس کلب کی. تو فوائد ظاہر ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ الحمدللہ اس طرح کھڑے ہوئے ہیں جس طرح ایک فیملی. ہم انہوں کے کسی دوست کے ساتھ اگر مشکل پیش آتی ہے تو آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہم انہوں کے دکھ میں بھی انہوں کے ساتھ ہیں, ہم انہوں کی خوشیوں میں بھی ساتھ ہیں. تو یہی ہمارا مقصد ہے پریس کلب بنانے کا. جو اور دوسرا آخری میں میسج آپ کو دے دوں کہ سید علی حسنین نقوی صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر, پچھلی بار حلقہ 186 میں جو الیکشن لڑا, ہار جیت تو ظاہر اللہ کے پاس ہے, تو انہوں نے پریس کلبز کے لیے بلڈنگ 5 ملین, یہ کوئی عام بات نہیں ہے 50 لاکھ کو سیاستدان اعلان کر دینا اور پھر اس اعلان کو پایا تکمیل تک پہنچانا. تو یہ میں سلوٹ کرتا ہوں سید علی حسنین نقوی صاحب کی ذات کو کہ انہوں نے 5 ملین پریس کلب شاہ مقیم کے لیے اعلان کیا, اور الحمدللہ اس جنوری میں ہم سنگ بنیاد رکھیں گے اور پریس کلب کی تعمیر ہوگی. وہ پریس کلب کا میں میسج یہ بھی دے دوں کہ وہ شاہ مقیم پریس کلب کے نہیں, حجرہ کے تمام پریس کلبوں کا پریس کلب ہوگا. رائٹ. اور آل پریس کلب یونٹی کے ہر پریس کلب اس میں وہ اپنا آفس ہوگا. یہ نہیں بھی وہ کوئی لیبل لگ گیا کہ شاہ مقیم پریس کلب ہی ہوگا, نہیں, وہ تمام صحافیوں کا کلب ہوگا. صحیح. تو یہ میں نقوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, سید علی حسنین نقوی صاحب کا. عرفان صاحب, جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو آپ کی کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ تو شجاع بھائی, میں سائیڈ بزنس ہے میرا الحمدللہ. میں اپنے ایک پارٹنر ڈاکٹر محمد نعیم غوری صاحب ہیں, میں اور وہ مل کر ہم الحمدللہ ٹھیکیداری کرتے ہیں. تو وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ کافی رسپانس ملتا ہے ہمیں انشاءاللہ. کہ آخر میں آپ ہمارے جو ناظرین آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے نام کوئی پیغام, اپنے دوستوں کے نام, یا جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے نام کوئی پیغام؟ شجاع بھائی, میرا آخری یہی پیغام ہے کہ جس دوست کے ساتھ بھی چلیں مخلص ہو کر چلیں, منافقت کسی سے نہ کریں, اور جھوٹ کو ترجیح نہ دیں. جھوٹ کو چھپاتے چھپاتے آپ کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں آپ کو. سچ بات کریں, سچ لوگوں کو دکھائیں, سچ پر ڈٹ جائیں, اور اللہ تعالیٰ کی بھی مدد آپ کے ساتھ ہوگی, اور یہ لوگ بھی آپ کو پسند کریں گے, اور کامیابی آپ کا مقدر ہوگی سچ بولنے میں.
ناظرین، آپ نے محترم عرفان نوید غوری صاحب کا انٹرویو دیکھا، سنا، آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روشن پاکستان وتھ شفیق شجاعت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شفیق شجاعت کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔